وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یوم ہے۔ آج میلاد النبی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں تم پر احسان کیا کہ تم میں رسول مبعوث فرمایا۔ پچھلے جمعے کے حوالے سے میں گفتگو جاری کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے آپ کی شروعاتی تخلیق سے میں نے بات شروع کی تھی، اسی دوسرے سٹیپ میں چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورے۔ فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک اشکال یا ایک غلط فہمی یا ایک وسوسہ نظر آتا ہے کہ شاید ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے حصے سے، جو اللہ ایک نور کی باڈی ہے اور اس میں سے محمد کا نور بنایا ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باڈی کے متعلق تصور قائم کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ جسم وجود سے پاک ہے، گرچہ وہ جسم رکھتا ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، مگر اس کے وجود کی ماہیت، اس کے وجود کی کنڈیشن، اس کے وجود کا خلیہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نور کا ڈھانچہ ہے تو پھر ایک خلیہ اور ڈھانچہ بن گیا، اس طرح اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے مثل اور اور جہاں تک کہ نور ہی نبی کا من نورے کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، تو سب کچھ کس کا ہے؟ سب کچھ کس کا ہے؟ نور کس کا ہے؟ زمین آسمان کس کی ہے؟ ہم کس کے ہیں؟ تو نور اللہ کا ہے نا۔ نور تخلیق ہے، نور خالق نہیں ہے۔ نور مخلوق ہے، نور پیدا کی گئی ہے۔ نور مخلوق ہے، نور خالق۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ نور خالق ہے تو پھر تو نور تخلیق ہے اور خالق تخلیق شدہ ہو گیا، اور بتوں میں ہمارے خدا میں کیا فرق رہا؟ اللہ رب العزت بے مثل بے مثال ہے، اللہ سے کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ ایک پاور اور قوت ہے۔ نور اللہ کی باقی تخلیقات میں سے نور بھی اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ کا نور ہوا۔ جیسے ہم اللہ کے، ہم کس کے بندے ہیں؟ زمین و آسمان کس کا ہے؟ نور کس کا ہے؟ تو اس لیے من نور نبی کا من نور، اے نبی فرما رہے ہیں اے جابر تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، اللہ ہی کا نور ہے۔ اللہ بھی خود کہہ رہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے زمین و آسمان میں۔ اللہ خود اللہ کی تخلیق ہے، گویا اللہ کا حصہ نہیں ہم کہہ رہے، اللہ کی باڈی سے جدا کر کے نہیں کہہ رہے۔ سوچ کو وسعت دو۔ اللہ کے تخلیقات میں سے جو اس کی نور کی تخلیق ہے، اس میں سے اللہ نے نور کو جو تخلیق کیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
اب روایات سے، احادیث سے، تواتر سے جو پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اللہ نے نور نہیں بنایا تھا، یہ پہلے نور نبی تھے جن کو بنایا گیا، اس سے پہلے شاید نور نہیں تھا، یہ نور نبی، یہی نور کی شروعات تھی۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے، مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ نور نبی، نور محمد کو 4 حصوں میں، اب یہاں پر میں بعد میں پہنچتا ہوں، پہلے یہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے بنا کر کہاں رکھا، اس کی مختلف تفاصیلیں اور ترتیبیں موجود ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے امام ہیں پوچھنے لگے، اللہ کے نبی اے جبریل اپنی عمر تو بتاؤ، اپنی ایج تو بتاؤ، واٹ یور ایج، آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی مجھے کمپلیٹ میں نے اپنی عمر کا حساب نہیں لگایا، کچھ اندازہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 4تھے حجاب پہ، یہ حجاب آسمان نہیں، آسمان بعد میں بنی ہے، سب کچھ بعد میں، یہ حجابات آسمان سے اوپر ہیں، لامکان سے اوپر 70,000 حجابات ہیں۔ کہتے ہیں جبریل میں 4تھے حجاب پہ نور چمکتا ہوا دیکھتا تھا، وہ نور مجھے 70,000 سال بعد چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، میں نے اپنی عمر میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سن جبریل، جس نور کو تو 4تھے حجاب میں چمکتے ہوئے دیکھتا تھا، انا ذالک القوم واللہ، میں قسم کھاتا ہوں وہ جو نور تھا، وہ جو ستارہ چمکتا تھا، وہ محمد کا نور تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کچھ بھی پہلے نہیں ہے، صرف ذات الہی ہے، صرف ذات الہی۔ اللہ نے چاہا کہ کیوں نہ کوئی نور تخلیق کیا جائے، تو پھر یہ نور نبی بنا۔ پڑھو تاریخوں میں، روایات میں لکھا ہے، پھر یہ نور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال ان گنت جہاں چاہا پھرتا رہا۔ یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، محمد جس کی شروعات ہے، یہ نور بندگی میں لگا رہا، سیر میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ 70,000 سال کا رکوع، 70,000 سال کا سجود، 70,000 سال کا قعدہ، جلسہ بندگی میں لگا رہا۔ اور پھر یہاں تک کہ آخر میں 2 نوافل جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے 2 نوافل پڑھے، 1,000 سال کا قعدہ، جلسہ، قومہ، رکوع، سجود، قیام، 1,000 سال کا۔ اور جب فارغ ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال اب فرشتوں اور آدم اور کائنات کو بنانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے پلان بنا رکھا ہے کہ میں بناؤں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھیجوں اور اپنے خدائی کا، اپنے رب ہونے کا اعلان کرواؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب ہونے کا اعلان کراؤں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد اس نور سے کہا گیا، اللہ نے فرمایا بھائی مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو خیال فرمایا، اس نور نے خیال کہا جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ لگتا ہے امت بنے گی، زمین بنے گی، آسمان بنے گا، مجھے نبی بنایا جائے گا، میں نے کیا مانگنا ہے، چلو ابھی سے میں مانگتا ہوں جس امت کا مجھے نبی بنایا جائے اس امت کے گناہوں سے درگزر فرمانا۔ یہ ہے فکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کائنات آپ کے بعد فرشتے بنائے گئے، کن سے، فرشتوں کو کوئی مٹیریل نہیں، بہت سے فرشتے نور سے، آگ سے، لیکن کون کہا بن گیا، لیکن پلاننگ کے ساتھ آدمی کو ہمیں پلاننگ سے بنایا گیا۔ جبریل سے کہا اللہ نے، جاؤ جہاں روضہ رسول ہے، ابھی جہاں آپ مدفن ہیں،
اس جگہ سے مٹھی بھر مٹی لے کے آ، کیونکہ کن سے زمین آسمان چاند ستارے سب کچھ، لیکن جب نبی بنے تھے تب کچھ بھی، اور یہ حدیث ڈیٹیل سے حدیث جابر میں لکھا ہے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ قلم، نہ لوح محفوظ، سب کچھ بعد میں۔ اس لیے وہی اول وہی آخر، کہ نبی کو ہی سب سے پہلے بنایا اور آخری نبی بھی نبی کو بنا کر بھیجا۔ اللہ کے لیے اول آخر نہیں کہہ سکتے، اللہ کے لیے کہیں گے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اول کہیں گے تو ابتدا ہوگی، آخر کہیں گے تو اینڈ ہوگا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی ابتدا اور انتہا نہیں کہہ سکتے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ۔ اول آخر کے لیے بھی بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ وہی اول وہی، تو علامہ اقبال کا شعر، وہی اول وہی آخر، تو پھر یہاں پہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، یہاں بیٹھ جاتے بھی اگر نبی اول ہے نبی آخر ہے تو اللہ کہاں گیا؟ بھائی اللہ کے لیے اول آخر نہیں لگتا، اول آخر اسی کے لیے لگتا ہے جو ڈیٹ ہوتی ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ، ہر چیز جو بنتی ہے اس کی بنانے کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کے ختم ہونے کی بھی۔ دوائیوں کے ڈبیوں پہ دیکھ لو، اشیاء کے، بلڈنگوں کے، ہمارے ہاں تو یہاں کیونکہ زیادہ علم نہیں ہے، زیادہ جہالت ہے، ہر چیز کا اینڈ ہے اور ہر چیز کی شروعات ہے، ہر چیز کی اول ہے اور ہر چیز کا آخر ہے۔ اللہ کے لیے اول بھی نہیں اور آخر بھی، وہ ہمیشہ سے ہیں، کوئی شروعاتی کا مینوفیکچرنگ ڈیٹ نہیں کہ اللہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ، اللہ بنا ہوا نہیں ہے، اللہ بنانے والا ہے، خود سے بنا ہوا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اول آخر اللہ کے لیے نہیں ہے، اول آخر ہمارے رسول ہیں، سب سے پہلے بھی انہی کو بنایا گیا اور سب سے آخر میں رسول بنا کر بھی انہی کو بھیجا گیا۔ اور پھر وہ جہاں حضور مدفن ہے اسی جگہ سے مٹی جبریل نے اٹھائی، اور پتہ کس طرح اٹھائی؟ اللہ غنی، جبریل نے جا کر کے اسی جگہ پہ جہاں اب حضور کا روضہ خود دفن ہے، اسی جگہ مٹی کو کہا تجھے رب نے بلایا ہے، تو مٹی خود سے ابھری، کافور کی طرح خوشبودار مٹی، جو کافور بڑا قیمتی مٹی کافور، اور کبھی یہ مردوں کی خوشبو کے لیے بھی ڈالتے ہیں، کافور خوشبو والی، کافور کی طرح ابھری اور جبریل نے تھاما اور اس سے انسان بنایا قیمتی۔ اور محمد آدم علیہ السلام جب بن گئے تو پھر اس نور محمد کو آدم کی پشت میں رکھ دیا، یہ ریڑھ کی ہڈی میں اولاد کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، جب ہم مٹی میں مکس ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے ذرہ جسے ایٹم کہہ سکتے ہیں، بالکل باریک، جو خرد بین سی بھی شاید نظر نہ آئے، اس کو نہیں جلایا، ختم نہیں کیا جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ اللہ کن کہے گا، جب قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اٹھنے کا کہے گا، اسی ذرے سے پھر انسان زندہ ہو کے باہر آ جائے گا۔ تو آدم کی ذریت میں، آدم کی پشت میں اولاد کا سلسلہ بڑھانا تھا تو سب سے پہلے نور محمد کو داخل کیا۔ اب جب نور محمد داخل ہوا، فیلنگ ہوئی، آدم علیہ السلام کو فیلنگ ہوئی، عرض کرنے لگا اللہ یہ کیا ہے پیچھے سے؟ کہا یہ تیری پشت میں ہم نے محمد عربی کا نور رکھا ہے، اور یہ نسل در نسل ہم اس نور کو لیتے جائیں گے، اور جب ہمارا مقصود مطلوب ہوگا ہم دنیا میں اس کو آخری نبی بنا کر ظہور فرما دیں گے۔ اور یہ نور جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے جو آپ کی پشت میں، طلب نور، زیارت کی نور میں دعائیں کرتے ہیں۔ اب فرشتے دائیں بائیں، آدم علیہ السلام نور تھا، طلب کرتے ہیں اللہ مجھے یہ دکھا، تو آتا ہے کہ بعض شہادت کی انگلی سے نور کو ظاہر کر کے دکھایا، بعض میں انگوٹھے سے ظاہر کر کے دکھایا۔ آج علماء اسی چیز کو بوسہ دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں،
اسی وجہ سے حضرت آدم نے بوسہ لیا اس نور کا، یعنی ادب کیا، اور پھر ساتھ یہ الفاظ تھے، واللہ یا محمد میں تیرا باپ ہوں مگر عزت میں تو میرا باپ ہے، یعنی مقام اور مرتبے سے تو مجھ سے آگے ہے، ویسے میں تیرا۔ پتہ چلتا ہے باپ سے کبھی بیٹے بڑھ بھی جاتے ہیں، علم و فضل سے، دنائی سے، حکمرانی سے، علم سے، کسی بھی معاملے سے باپ سے بیٹے بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ غنی، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گیا، آدم کی پشت سے یہ نور چلتا ہوا، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام، چلتے چلتے اسماعیل علیہ السلام، چلتے چلتے عبد المطلب تک پہنچے، پھر عبداللہ تک پہنچے، عبداللہ سے یہ حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک میں تشریف فرماؤ۔ یہ چلتا رہا نور، اور جس نبی یا جس شخص کے بطن میں یہ نور ہوتا اس کی عجبی رنگت، روحانیت، روب، دبدبا، اس کا عجبی نظارہ۔ حضرت عبداللہ کو لے لیجئے، سارے پرانے جو مورخ ہیں، عربی دان ہیں، ہم نے کیونکہ جب عالم کا کورس ہوتا ہے تو پرانی عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، پرانا ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، نیا بھی، تاریخ ابن خلدون اور وغیرہ وغیرہ۔ تو لکھا ہے کہ عبداللہ جو حضرت رسول پاک کے والد تھے، ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، آسمانوں میں داخل ہوتا تھا۔ بہت سی جوان لڑکیاں، بہت سے لڑکیاں والے والد متمنی تھے کہ اتنا حسین جوان ہے، نور نکلتا ہے، کیوں نہ عورتوں کی خواہش تھی شوہر بنایا جائے، بچیوں والے والد کی خواہش تھی اسے داماد بنایا جائے، یہ فطرت قدرت الہی ہے، مگر یہ نصیب تھے بی بی آمنہ کے۔ حضرت بی بی آمنہ، کتنا پیارا میٹھا میٹھا نرمی والا نام، اور آمنہ کا معنی بھی امن والی، ٹھنڈے مزاج والی، معاف کرنے والی، میٹھی مزاج والی، دھیمے مزاج والی، اور تھیں بھی نبی کی والدہ اور جامعہ خصائل۔ حضرت آمنہ کے پیٹ انور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آ گیا۔ اب اس نور پہ انسانی ڈھانچہ بنتا ہے، اس نور کو انسانی شکل میں بدلا جاتا ہے، جیسے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم پھر نطفہ ماں کے پیٹ میں جب ڈالتے ہیں تو کچھ ہفتے خون رہتا ہے، پھر لوتھڑا، پھر گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں انسان میں سے مرد بنے یا عورت، یا پھر دونوں میں سے مخنثہ، نہ عورت نہ جو چاہے، شکل صورت پیاری پیاری، اور کئی بدصورت ماؤں کے پیٹ سے خوبصورت بچے، کئی خوبصورت ماؤں کے پیٹوں سے بدصورت بچے، ہاں جی، کسی سے مذکر، کسی سے مؤنث، اور کسی سے کچھ بھی نہیں، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، وہ رب ہے۔ لیکن یہاں جب آمنہ کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی آمنہ کے پیٹ اطہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہر ماہ پیغمبر آپ کے گھر میں جاگتے ہوئے آ کر آمنہ کو مبارک دیتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلا مہینہ تھا تو آدم آ گئے، میں نے کبھی پہلے آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لمبے قد والے، روبدار چہرے والے۔ میں نے پوچھا آنے والے کون؟ کہا میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں، میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں۔ تو سارے نبیوں کے امام کی ماں بن گئی۔ دوسرے ماہ شیش علیہ السلام آ گئے، پھر تیسرے ماہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اس طرح 9 ماہ، ہر ماہ ایک نبی معزز بڑا رسول آ کر مبارک دیتا رہا۔ اور یہی کافی نہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جس درخت سے گزرتی تھی درخت درود پڑھتا تھا، درخت سلام کہتا مبارک دیتا، درندے جانور سلام کہتے مبارک دیتے، پانی کا مشکیزہ اٹھاتی تو لگتا کہ میرے اوپر اس کا وزن ہی نہیں کسی اور نے اٹھا رکھا ہے، کنویں پہ کھڑے ہو کے پانی کی خواہش ہوتی، پانی ابل کر میرے مٹکے میں خود ہی ڈل جاتا تھا۔ وہ نبی رحمت، وہ رحمت للعالمین، اور ہماری خوش نصیبی نبی سب سے افضل
جس مہینے میں آئے افضل، جس دن آئے افضل، جس گھڑی آئے افضل، جس شہر آئے افضل، جس سال آئے افضل، جس امت کے نبی بن کے آئے وہ ساری امتوں سے افضل۔ یہ ہماری خوش نصیب ہے۔ انشاءاللہ گفتگو رات کو 10 منٹ کریں گے، عشاء کی نماز پڑھیں۔